السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج پھر آپ سے ملاقات کا موقع ملا، اور سردیوں کے اس خوبصورت موسم میں تو ایک سوال کافی عرصے سے جو ذہن میں تھا وہ یہ کہ آپ بڑے عرصے سے اکثر ذکر کرتے ہیں اپنے ایک مرشد کا جن کا نام مفتی زین العابدین ہے، تو آج میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ایک تو ان کا اجمالی سا ایک تعارف بھی کروائیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کی حیات کے بارے میں متعارف ہوں، اس کے بعد آپ کچھ اپنی ذاتی ملاقاتوں کا احوال بتائیں، آپ نے کیا سیکھا، کیا فائدہ آپ کو پہنچا، اس میں یہ بھی بتائیں کہ پہلی ملاقات ان سے کیسے ہوئی، اور پھر اہم واقعات کا تذکرہ کر کے آخری ملاقات کے بارے میں بھی بتائیں تو ہم بڑے خوش ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے نا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا، یہ تو آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں، کیونکہ ہم لوگ خاندانی طور پر مسلکن جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، تو ہمارا خاندانی پس منظر وہی ہے۔ میری ماں مرحومہ اور میرا ایک بڑا بھائی جو بھی چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں، یہ بہت ہی کٹڑ تھے اس معاملے میں۔ تو میں نے جب تبلیغ میں جانا شروع کیا زمانہ طالب علمی میں لاہور میں، تو اللہ کی شان، اللہ نے فضل فرمایا، میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یار یہ راستہ ٹھیک ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا ہاں کام تو نیک ہے لیکن نانے کا دین چھوڑ دیا، تیرا نانا تو رفع ذہن کرتا تھا، اونچی آمین کہتا تھا، بل مطلب یہ ہے کہ ہم پیروں کو نہ ماننے والے، مرید نہ ہونے والے، یہ ہے خلاصہ اس بات کا۔ ٹھیک۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی، کہاں ہوئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اچھا، روٹین میں ہوئی ہوگی جیسے لوگ بزرگوں سے مسافے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں بھی ایسے کر لیا کرتا تھا۔ میں زیادہ ویسے وہ بزرگوں کا قائل ہی نہیں نا، جیسے بتایا آپ کو۔ جی، ابھی بھی وہ جراثیم ہے آپ میں، ہے نا؟ وہ رہتے ہیں، جراثیم نہیں مرتے وہ۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ مفتی صاحب یہاں تشریف لائے تھے ملتان، اور ڈاکٹر نور احمد نور کے گھر پہ ٹھہرے تھے۔ تو صبح مولانا حضرت محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نشتر کے خطیب تھے، انہوں نے ان کی ضیافت کی تھی ناشتے کی۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ اسلم صاحب بھی میرے حال پر بہت شفقت کرتے تھے، جیسے آپ ڈاکٹر لوگ نا سیریس مریضوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں یہ بھی ہم جیسے دین سے دور لوگوں کو بہت محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ دین کی طرف آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی غرض مرید بنانا نہیں ہوتا، ان کی غرض ہوتی ہے کہ بھی آدمی کسی طرح سے صحیح راستے کی طرف آ جائے۔ تو مولانا صاحب نے نشتر کا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس بھیجا کہ مولانا سلام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی ضیافت ہے ناشتے کی، آپ بھی آ جائیں اس میں۔ یہ اندازاً کب کی بات ہے؟ یہ میرا خیال ہے کوئی 70s کی بات ہوگی۔ اچھا 70s کی غالباً، اب سال بھی نہیں مجھے یاد بھی نہیں۔ ویسے بھی میں تاریخ جغرافیہ میں نا کوئی لاحق اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اچھا، میرے نمبر آتے تھے 17/150۔ کوئی دلچسپی نہیں، نہ یہ سال، نہ سال، نہ دن، نہ مہینے میں نے کبھی یاد نہیں کیے۔ اچھا، کرنے پڑتے ہیں نا، کون کب پیدا ہوا کب مرا کچھ نہیں یاد ہوتا مجھے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ تو میں وہاں چلا گیا کہ یار بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ تو کیا ہم نے کرنا ہے، بس بیٹھ لیں گے ساتھ صحبت میں۔ جی، گئے، خیر وہاں ناشتہ وغیرہ کیا، ڈاکٹر نور صاحب بھی تھے، چند آدمی تھے، کوئی بڑا مجمع نہیں تھا۔ اچھا۔ مولانا اسلم صاحب کا نظام بہت سیدھا سادہ تھا، فرشی نشست تھی، جی، اسی میں دسترخوان تھا۔ تو ناشتے سے فارغ ہوئے تو ڈاکٹر نور صاحب نے پوچھا مفتی صاحب سے اب کیا پروگرام ہے؟ تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ اب ان کے ساتھ پروگرام ہے۔ اچھا، تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچھا،
یار یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ بڑے آدمی تھے ہر لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، اللہ نے عزت بڑی دی تھی، سب کچھ تھا، سب نعمتیں تھیں ان کے پاس. تو مجھے فرمایا کہ بھی ڈاکٹر صاحب کی گاڑی سے میرا بکسا نکال لو، اپنی گاڑی میں رکھو اور چلو مجھے گھر لے چلو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں طرح طرح کے خیالات نے مجھے گھیرا تھا. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت، آج ہی ہمارے گھر میں بوریانہ ہوا. میرا گھر اور وہاں مفتی زین العابدین آئے، اتنے بڑے آدمی. تو اب میں کیا کروں گا؟ اگر میں نے پوچھا مفتی صاحب چائے پئیں گے تو یہ کہیں گے ابھی پی نہیں ناشتے میں تمہارے ساتھ. میں پوچھوں جی ناشتہ کیا پوچھوں گا، ان کو کیا تواضع کروں گا؟ جی. تو آخر میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو اس منڈی کا مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اب یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ نے شفقت فرمائی ہے میرے ساتھ، آپ غریب خانے پر چل پڑے ہیں. جی. اب میں آپ کے لیے کیا کروں گا؟ انہوں نے فرمایا کرنا کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں کرنا. مجھے کوئی جگہ آرام کی چاہیے جہاں شور نہ ہو. 2 گھنٹے میں آرام کروں گا، پھر اتنے بجے میری فلائٹ ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے آپ جگا دینا، میں غسل کر لوں گا، کپڑے بدل لوں گا، پھر مجھے آپ ایئرپورٹ پر پہنچا دینا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. آئے تو جو ہمارے پاس ہمارے ماحول سے اچھا کمرہ تھا وہ ان کو دیا، اچھا بستر دیا، وہ سو گئے. اور میں باہر گلی میں جا کے بیٹھ گیا کہ کوئی ہاکر، کوئی ریڑھی والا آواز نہ لگائے، ان کی نیند نہ خراب ہو. محلہ تھا نا ہم، کیا بات کہ یہاں کوئی شور کی آواز نہ ہو. یہ خواجہ کالونی میں کی بات؟ خواجہ کالونی میں. تو 2 گھنٹے کے بعد میں آیا اندر اور میں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو مفتی صاحب اٹھ بیٹھے. اچھا بھائی میں نے غسل کرنا ہے. میں نے کہا جی کر لیں، آپ غسل کر لیں، کپڑے بدل لیں اور 1 کپ چائے بھی پینا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ چائے بھی ہم نے بنوائی. مفتی صاحب کی چائے بھی بہت خاص ہوتی تھی. وہ کہتے ہر آدمی ہمیں چائے نہیں پلا سکتا. اچھا. لیکن ہمیں تو وہ چائے بنانی کرنی نہیں آتی تھی، بس جیسی بنی پلائی انہوں نے پی لی. پھر میں جا کے ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑ آیا. بس وہ دن اور پھر بعد کا جو دن بھی جب بھی کبھی مفتی صاحب یہاں تشریف لائے، ٹھیک ہے، تو نہ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں آؤں گا، نہ میں نے کہا کہ میرے ہاں آؤ. یعنی یہ ان کا دوسرا گھر بن گیا. صحیح ہے. یہ جو مکان جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی میں نے ان کو دکھایا لینے سے پہلے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ مکان ہے، بکاؤ ہے اور میں چاہتا ہوں یہ میں لے لوں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ضرور لے لو. آپ کے جیسے آدمی کے پاس ایسا ہی گھر ہونا چاہیے جہاں پارکنگ کی جگہ دائیں بائیں بہت ہو. ہاں جی. کیونکہ یہ جگہ ہے تبلیغ والوں کی، یہاں لوگ تو آئیں گے، کبھی عورتیں اکٹھی ہوں گی، کبھی مرد اکٹھے ہوں گے. مسجد بھی قریب ہے، اچھی جگہ ہے، لے لو. ٹھیک ہے. اسی طرح میں ان سے پوچھتا تھا. میرے پاس گاڑی تھی پرانی کرولا. کرولا سے بڑی ایک ہوتی تھی، اس کا کیا نام، کرونا. ہاں وہ تھی. اچھا. تھی وہ پرانی، اچھی حالت کی تھی. جی جی. ایک دن میں لے کے کہیں جا رہا تھا تو میں نے کہا مفتی صاحب گاڑی بدلیں. جی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا چال چلن دیکھو، اگر چال چلن ٹھیک ہے تو فیشن کے طور پر بدلنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. اور اگر تنگ کرتی ہے تو رکھنے کی ضرورت نہیں. 1 دن نہیں رکھنا تنگ کرنے والی گاڑی. صحیح ہے. گاڑی ٹربل فری ہونی چاہیے. مفتی صاحب کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھیں. سنا ہے کہ کوئی سیٹ بڑا دولت مند بڑی اچھی گاڑی مرسیڈیز لے کر آیا اور مفتی صاحب کے ہاں آیا اور مفتی صاحب کو گاڑی دکھائی اور اس کے خواص اور اس کی فضیلتیں اور اس کے فوائد. مرسیڈیز گاڑی اچھی گاڑیوں میں ہے جی. وہ ساری سنائی. پھر مفتی صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے گھمایا پھرایا. دیکھیں جی سیٹ اس کی اوپر ہو سکتی ہے، نیچے ہو سکتی ہے، آگے ہو سکتی ہے، پیچھے ہو سکتی ہے. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح. اخیر پہ اس نے چابی تھما دی. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہتا یہ آپ کے لیے لایا ہوں. تو گاڑی تھی وہ جو ریکنڈیشن نہیں، سیکنڈ ہینڈ آتی وہ تھی نا. اچھا. 0 میٹر وہ نہیں تھی، اچھی حالت کی تھی گاڑی. تو مفتی صاحب نے فرمایا بھائی ہمیں بزرگوں نے نا بیوہ سے نکاح کرنا نہیں سکھایا. اچھا. یعنی میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں استعمال کرتا، نہیں لی اس کی گاڑی. ٹھیک ہے. تو بے نیازی بہت تھی. صحیح ہے. ضیاء الحق ان کا بہت موتقد تھا. اچھا اچھا.
اور وہ وہاں اسلام آباد میں یا کہیں بھی کوئی خاص پروگرام بڑوں کے ہوتے تھے تو اس میں ان کو بلاتا تھا. صحیح ہے. مفتی صاحب کو. ٹھیک ہے. تو پہلی دفعہ جب اس نے بلایا اس نے جہاز کا ٹکٹ بھی بھیجا, رہائش کا انتظام بھی کیا, جو انتظام وہ کر سکتا تھا کیا. تو مفتی صاحب نے جاتے ہی اس کا ٹکٹ واپس کیا. ٹھیک. اور جو کچھ اس نے کیا تھا اس سے انکار کیا, میں نے تیرے پاس ٹھہرنا نہیں ہے, میرا انتظام ہے. ٹھیک ہے. تو میں تمہارے سرکاری ریکارڈ میں نہیں آنا چاہتا, میرا نام کہیں نہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نہ میری کوئی تنخواہ, نہ میرا کوئی وظیفہ, نہ میرا کوئی سفر خرچ. میں آؤں گا آ سکا اپنے خرچے سے, نہیں تو میں نہیں آؤں گا. یہ پہلی ملاقات پر ضیاء الحق کے ساتھ انہوں نے طے کر لیا. تو وہاں جو وزیروں وغیرہ کو ایم این ایز وغیرہ کو اکٹھا کر کے بیان شان سنواتے تھے, تو غلام اسحاق اس زمانے میں وزیر خزانہ ہوتا تھا. سنا ہے یہ دین کی پٹھان تھا, یہ پٹھان دیندار ہوتے ہیں لیکن وہ عموماً دلچسپی نہیں لیتا تھا. صدر صاحب کی وجہ سے بات سنتا تھا بیٹھ کے مجلس میں, ٹھیک ہے, لیکن توجہ نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن وہاں سے بات چیت کر کے جب اٹھے نا اندر جا کے چائے پینے کے لیے, تو ضیاء صاحب نے کہا مفتی صاحب, ضیاء صاحب اس کو کہتے تھے ڈبل ہیڈ, بھاری سر والا, کہ آج تو وہ ڈبل ہیڈ بھی سر ہلا رہا تھا, لگتا ہے کوئی بات اس کے پلے پڑنا شروع ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ عجیب شخصیت تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بس باتیں ان کے متعلق سنی ہیں لوگوں سے, خود ان کی زبان سے بھی بہت سنی ہیں, بزرگوں کی باتیں بھی, دنیا داروں کی باتیں بھی. اچھا, میں نے کوئی بیعت مجھے باقاعدہ اس طرح نہیں کی, میں نے ان کو بتایا کہ جی ہم ہیں, یہ ہیں, اور ہم بزرگوں کے قائل نہیں ہیں. اچھا. اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے میں بیعت کروں. اس نے کہا بیعت ہو گئی. جو تبلیغ میں آتا ہے نا وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو جاتا ہے, حالانکہ اس نے ان کو ان کے راستے پر چل رہا ہے نا, بیعت کا یہی مطلب ہوتا تھا. جی. اور ہمارا وہی راستہ ہے بزرگوں والا, ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ ذکر اذکار, اتنی تسبیحیں, اتنے نفل, یہ تو میرے سے ہوتے نہیں. ٹھیک ہے. میں صوفی آدمی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے اتنا کرنا بھی نہیں, بس تھوڑا تھوڑا کرنا, کرتے رہنا ہے, تعلق رکھنا ہے, دعائیں مانگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو دین میں نا وہ بہت آسانیاں پیدا کرتے تھے. صحیح ہے. جب آپ کے بابا کا رشتہ ہوا, اچھا, تو ہم چاہتے تھے اب شادی ہو جائے. اچھا. رشتہ ہو گیا, ٹھیک ہے, بات تقریباً ہو گئی تھی. جی. لیکن یہ بولتے ہی نہیں تھے, حسب عادت. ٹھیک ہے. تو ہم رائے گنج جا رہے تھے ایک دن, میں اور آپ کے بابا اور لیاقت صاحب میرے ایک دوست ہوتے تھے. تو میں نے کہا لیاقت صاحب یار اب کیا کریں, یہ جا رہے ہیں آسٹریلیا, یہ تو 6 مہینے کے لیے چلے گئے, تو ہم لٹکتے رہیں گے درمیان میں. تو اگر بچی کا نکاح ہو جاتا, چلو یہ بھی پابند ہوتے, ہم بھی پابند ہوتے, کیا اب ہم اور رشتہ ڈھونڈیں, کیا کریں. اس نے کہا یار رائے گنج تو جانا ہے, ہم فیصل آباد چلیں, مفتی صاحب سے ملیں, ان کو مفتی صاحب سے ملوائیں. میں نے کہا چلو جی. تو ہم نے جناب فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گئے. وہاں شام کو پہنچے, مفتی صاحب بہت خوش ہوئے, بہت دعائیں دی, اور بہت پرتکلف کھانا انہوں نے رات کا ہمیں کھلایا. اچھا اچھا. اور فرمایا یہیں رہو. تو لیاقت صاحب جو تھے نا میرے دوست, یہ کٹڑ پیر پرست بریلوی ٹائپ لوگ ہیں. تو اس نے کہا یار ہم نے مریدوں کو پیروں کی خدمت کرتے دیکھا ہے, پیروں کو مریدوں کی خدمت کرتے آج دیکھا ہے. ہاں, تیرا پیر تو عجیب ہے, اس کو پھر لجپال مرشد کہتے ہیں. ہاں. میں نے کہا یار بس اللہ کی دین ہے. آپ نے کہا کہ میرا مرشد بڑا لجپال ہے. پر خیر مراد وہاں رہے تو نہیں. ان کو میں نے بتایا مفتی صاحب یہ معاملہ ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے رشتے کی کوئی بات چلی ہے ہماری, ہم یہ چاہتے ہیں, یہ بولتے نہیں. کیوں نہیں بولتے, جوان آدمی ہے, بولنا چاہیے, اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے, اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے. نکاح ہو جائے, بھلے ٹائم نہ ہو تو رخصتی نہ ہو, یا ٹائم ہو تو رخصتی بھی ہو جائے, پھر یہ چلے جائیں, اللہ کرے گا خیر سے یہ واپس آ جائیں گے. آئیں گے تو ان کا گھر اپنا بنا ہوا ہوگا. ہاں البتہ بچی جو ہے وہ ان کے ہاں نہ رہے, یعنی سسرال میں بچی نہ رہے, بچی آپ ہی کے ہاں رہے, کیونکہ سسرال میں بچی کا محرم کوئی نہیں,
میں نے کہا جی سسرال ان کے ہیں ہی نہیں، والدین فوت ہو گئے، بہن ان کی ہے کوئی نہیں، بھائی ہیں وہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ بس حضرت تو نہ بولے جی پھر بھی، اچھا ہم پھر اٹھ کے رائے گڑھ چلے گئے۔ اچھا وقت گزر گیا، میں نے پھر اپنے ہاں جو نمبر ان کا لکھا ہوا تھا وہ اپنا ٹیلی فون کا وہ کاٹ دیا، اچھا کہ بھائی اب رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب ہاں نہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جب آسٹریلیا سے آئے کراچی، اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا، خیر خرید پوچھی، اچھا تو میری امید بحال ہو گئی۔ پھر میں نے وہ نمبر ڈھونڈ کے لکھا، پھر رابطہ شروع ہو گیا، پھر شادی ہو گئی۔ اچھا بہرحال مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا کیا سناؤں ان کے بیانات اور ان کی باتیں، بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے دیا تھا۔ ٹھیک، ہر ماحول میں ان پڑھ دیسی آدمی سے سادگی سے پنجابی میں بات کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کے جلسوں میں لے کر گیا، جب یہاں آتے تھے تو قاسم العلوم میں اور خیر المدارس میں ضرور جاتے تھے، اور وہاں کے علماء بہت قدر کرتے تھے۔ علماء کی صف میں بھی ان کا اپنا ایک مقام تھا مفتی صاحب کا، بہت کام کرنے والے آدمی تھے مفتی صاحب۔ فرماتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین نے آیا تھا فیصل آباد، اور اس نے کہا میں نے جمعہ پڑھنا ہے مفتی صاحب کے پیچھے فیصل آباد میں، یہ وہاں کی جامع مسجد کے خطیب بھی تھے۔ تو مجھے پیغام آیا تو میں نے کہا نہیں، خواجہ صاحب سے کہیں میرے پیچھے نہ پڑھیں، یہاں آنا مشکل ہے، بازار کے اندر مسجد ہے، مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم آپ کو وہ عزت نہیں دے سکیں گے، پروٹوکول مسجد کا ماحول ہے، تو ہم آپ کے پاس ایک آدمی بھیجیں گے، وہ آپ کو وہیں جمعہ پڑھا دے گا ریسٹ ہاؤس میں جہاں آپ ٹھہرے ہیں، اچھا اور وہ آدمی ہوگا۔ صحیح ہے، یہ ان کے الفاظ اس طرح ہوتے تھے، آدمی، ٹھیک ہے، اور آپ خوش ہوں گے اور آپ شکریہ ادا کریں گے کہ واقعی آدمی بھیجا۔ تو ایک حاجی ارشد صاحب ہوتے تھے ٹیلی فون میں، افسر تھے بڑے، وہ بھی فیصل آباد میں تھے، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ حاجی ارشد صاحب کا ایک دعوت تھا ڈاکٹر شوکت، جی، وہ مدینہ منورہ میں رہا ساری عمر، نشتر کا گریجویٹ تھا، تو وہ ابھی سال پہلے فوت ہوا ہے، اس سے ہمارا ملنا جلنا رہا۔ بہر حاجی ارشد صاحب کو انہوں نے کہا، مفتی صاحب نے فرمایا ابھی جا کے نا خواجہ ناظم الدین کے ہاں جمعہ آپ نے پڑھانا ہے، تو وہ وہاں گیا، جمعہ اس نے پڑھایا، اور لوگ بھی آئے ہوں گے۔ تو بعد میں خواجہ صاحب نے خصوصی طور پر کہا، مفتی صاحب واہ واہ کیا آدمی بھیجا تھا آپ نے، ایسے آدمی چاہیے ہمیں پاکستان میں۔ وہ حاجی صاحب ایسے آدمی تھے۔ اچھا اچھا، تو وہ ان کا جو تھا نا مطمع نظر مفتی صاحب کا، جی، وہ یہ تھا بھی آدمی بناؤ، مسائل کا حل وسائل نہیں، پیسہ چیزیں یہ مسائل کا حل نہیں، آدمی بناؤ، آدمی بن گئے تو سارے مسئلے درست ہو جائیں گے۔ تو کسی نے پوچھا جی کیسے بنائیں، انہوں نے کہا پہلے خود بنو، بنا ہوا بناتا ہے، بگڑا ہوا بگاڑتا ہے۔ یعنی عموماً جو علماء کا رویہ ہوتا ہے اس کے برعکس وہ وینری بھی تھے اور براڈ مائنڈڈ بھی، ہاں بہت زیادہ۔ ہاں، تو وہ یہی کہتے تھے بھی آدمی بناؤ، مسائل کا حل یہ ہے کہ آدمی بناؤ، ایمان سکھاؤ، دیانت سکھاؤ، امانت سکھاؤ۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا۔ تو کہتے تھے کہ اللہ نے تمہیں دنیا کا امام بنایا ہے، اس کی اہلیت پیدا کرو اپنے اندر، لوگوں کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ 2004 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں اس وقت جماعت میں جرمنی تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے وہاں خبر ملی۔ یقین جانے آپ کہ جتنا مجھے اس دن رونا آیا ہے ان کی وفات کا سن کر، اتنا میں کبھی ماں یا باپ کی موت پر نہیں رویا۔ وہ ایک روحانی تعلق جیسے ہوتا ہے نا، بہت رویا۔ اس دوران وہاں ناروے سے، ہم تھے ڈنمارک میں، ٹیلی فون آ رہے تھے کہ جی آپ یہاں ضرور آئیں، ہمارے پاس ناروے ضرور آئیں۔ جی، وہ میرا ساتھی تھا جس کے پاس ٹیلی فون تھا، خواجہ زردوئی، ہم ساتھی تھے۔ تو اس نے ان کو بتایا ناروے والوں کو کہ یار جو میرا ساتھی ہے نا، اس کو مفتی صاحب کی وفات کی خبر ملی ہے اور وہ بہت غمزدہ ہے، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے کہ میں اس سے مشورہ کروں، جب وہ نارمل ہوگا پھر ہم مشورہ کریں گے۔
اگر مشورہ ہو گیا تو ہم ضرور آئیں گے. خیر 1-2 دن کے بعد میں بھی تھوڑا کچھ آ گیا اپنے آپ میں، یار مرنا ہی ہے. یعنی یہ ایسا سبق ہے صبر کے علاوہ اور اس پر چارہ کوئی نہیں. ابھی ہم کچھ دن پہلے فیصل آباد گئے تھے. ان کا ایک بیٹا یوسف ثالث، 4 یا 5 بیٹے تھے، سب کا نام یوسف ہے. یوسف اول، یوسف دوم، یوسف ثالث، چہارم اور پنجم. تو میرا خیال ہے 2 بیٹے غالباً فوت ہو گئے ہیں. یہ ثالث ہے، یہ مدینہ منورہ میں ہوتا تھا، کافی عرصہ وہاں رہا ہے. یہ حضرت مولانا اسلم صاحب جو ملتان میں تھے، جن کا پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ ان کا داماد تھا. ان کی شادی انہوں نے، مولانا اسلم صاحب اور مفتی صاحب کلاس فیلو بھی تھے، اکٹھے پڑھے تھے انڈیا میں، ڈھابیل کوئی جگہ ہے وہاں. ان کا مدرسہ بھی ہے مفتی صاحب کا، فیصل آباد پیپلز کالونی میں بہت بڑا مدرسہ. تو ایک دفعہ ہم گئے تو پتہ دیکھا کہ وہ ویران ہوا پڑا ہے مفتی صاحب کے جانے کے بعد. پھر دوسری دفعہ گئے تو پتہ چلا کہ وہ یوسف ثالث صاحب مدینہ منورہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں اور مدرسہ انہوں نے سنبھال لیا ہے. بلکہ وہ ہمیں وہاں لے کر کے گئے تو تعمیر مرمت یہ کام شروع تھے. کچھ طالب علم بھی موجود تھے، پڑھائے جا رہے تھے، کچھ استاد اساتذہ بھی تھے، ان سے بھی ملے. تو پھر اب جو میں گیا تو میرے اندر تھا کہ بھئی وہاں یوسف صاحب سے ملنا ہے، لیکن وقت نے ہمیں اجازت نہیں دی. دن بھی چھوٹے تھے، دفتر میں ویزا لینے گئے تھے ترکی کا، اس دفتر میں ہمیں وقت بھی زیادہ لگ گیا. پھر بارش بھی شروع ہو گئی تو پھر ہم نکل آئے وہاں سے. اللہ کی شان، جس راستے سے نکل کر موٹر وے پر آئے وہی راستے میں مفتی صاحب کی قبر تھی، زین العابدین صاحب کی. فیصل آباد میں دفن ہوئے نا. اچھا. تو عمیر نے مجھے کہا، میں نے کہا بیٹا اب کیا کریں، بارش ہو رہی ہے، شام ہو گئی ہے، چلو دعا کرتے ہیں چلتے ہیں. لیکن دل پر بڑا بھاری پتھر رکھ کے میں وہاں سے گزر کے آیا. جب یہاں آیا تو پھر پیغام آ گیا یوسف ثالث صاحب کا کہ میں تو انتظار ہی کرتا رہا. میں نے کہا چوئی صاحب ضرور آئیں گے. پھر میں نے ان کو جواب دیا، جی ارادہ تو تھا مگر اللہ کو منظور نہیں ہوا، ہم نہیں آ سکے، میں معافی چاہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا نہیں معافی کی کیا بات ہے، آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. تو مطلب مجھے جو پیری مریدی کا تجربہ ہوا، میں وہ بھی کہتا ہوں کہ پیر کامل چاہیے کوئی، اگر مل جائے، نصیبوں سے ملتا نہیں ہے. اس میں 2 نمبر مال بہت ہے، کاروباری لوگ، مال کمانے والے، مال بنانے والے. تو پھر یہاں پہ سوال آتا ہوگا لوگوں کے ذہن میں کہ پھر ان کا ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ کن کا؟ مفتی صاحب کا. وہ خاندانی دولت مند تھے یا کاروبار کرتے تھے یا کیا سلسلہ؟ کاروبار بھی کرتے تھے مفتی صاحب بڑے پیمانے پر. اور یہ ایسا سوال ہے، ابھی آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ ہوا، مجھے کسی نے یہ بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں اس کام کو اپنا کام بناؤ. تو کام بنائیں تو کھائیں کہاں سے؟ اگر تبلیغ ہی کرتے رہیں تو کھائیں کہاں سے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال ہے. کہنے والے نے کہا، میں نے کہا اس کے ذہن میں نہیں، پاکستان کے 96-7% لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے، مولویوں اور پیروں کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہے. میں نے کہا اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سے دکان ذریعہ ہے، جی، جیسے ملازمت ذریعہ ہے، کوئی پیشہ ذریعہ ہے. جی. تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی. جی. جب یہ کہتے تھے نا کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، شروع میں ہم تبلیغ میں آئے جی، تو میں نے کہا یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں، سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے. جی. روٹی کھانی ہو تو پیسہ، ہم ہوٹل سے تندور سے کھاتے تھے، پیسہ دیتے تھے، کھاتے تھے. کہیں جانا ہو بس میں بیٹھا تو پیسہ 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 پیسہ. یعنی پیسہ جو ہے اس وقت لوگوں کا معبود بنا ہوا. اللہ اللہ اتنی نہیں کرتے لوگ جتنی پیسہ پیسہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں گے، بات کریں گے. قاری صاحب ذرائع مختلف ہیں. یہ ذرائع جو ہے نا جسے ہم دنیا کہتے ہیں، یہ تو مشترک ذرائع ہیں، کافروں کے بھی مسلمانوں کے بھی. دکانیں کافر بھی کرتے ہیں، وکالتیں کافر بھی کرتے ہیں، مزدوریاں کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کماتے ہیں. اصل میں یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ بھی دین ہے اگر آپ اس میں دیانت امانت
اللہ کے حکموں کا خیال رکھیں. ہم نے اب تقسیم کر لی، یہ دنیا ہے یہ دین ہے. ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں رہنا، کھانا کمانا، اللہ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھنا، تو یہ سارا دین ہی ہے. اور اس سب کے صحیح کرنے پر بہت انعامات ملیں گے، جیسے کہ سچا ایماندار تاجر قیامت کے ماں نبیین و صدیقین و شہداء، دیانتدار سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اب ہم نے کر لی تقسیم، یہ دنیا ہے یہ دین ہے، اور اس دنیا کو اس میں پھر ہم نے جھوٹ، کم تولنا، دھوکہ دینا، اس کو بھی جائز قرار دے لیا، حالانکہ وہ منع ہے، وہ نہیں کرنے. بہرحال خدا دیتا ہے اس سے بہتر ذریعہ اور پکا اور یقینی ذریعہ اعمال ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. نماز بڑا ذریعہ ہے رزق کا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کی ہم نماز کی تنگی جو ہے، رزق کی تنگی دور کر دیں گے. ایک باپ شام کو گھر آیا رات کو نا، اس نے بیوی سے پوچھا بچوں نے نماز پڑھ لی؟ بیوی نے کہا نہیں. کیوں؟ آج کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی گھر میں، تو میں نے بچوں کو نا بہلا پھسلا کے سلا دیا ہے تاکہ کھانا نہ مانگے، تو وہ سو گئے ہیں. ہاں انہوں نے کہا ان کو جگاؤ، جس ذریعے سے روٹی ملنی ہے وہ اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. سوتے سوتے روٹی نہیں ملے گی، نماز پڑھنے سے ملے گی. تو ماں اندر گئی، جا کے بچوں سے کہا بیٹا اٹھو، تمہارا باپ آیا، وہ کہتا پہلے نماز پڑھو. تو بچے اٹھ گئے، وضو کیا، نماز پڑھ ہی رہے تھے ابھی کہ دروازہ کھٹکا. تو باپ گیا دروازے پہ، تو ایک آدمی کھانا لے کے کھڑا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے آئے ہو، کس نے کھانا منگوایا ہے؟ اس نے کہا جناب کسی نے نہیں منگوایا، میرا ایک دوست تھا، اس کو آج میں نے بلایا تھا، اس کا کھانا بھی کیا تھا، لیکن کھانا شروع کرنے سے پہلے میری اور اس کی آپس میں کوئی تکرار ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تو وہ میرا دوست ناراض ہو کے اٹھ کے چل دیا. تو میں اس کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا. میں اس کا کھانا لے کے اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ جہاں یہ ڈیرا لگائے گا نا تو وہاں کھانا اس کو پیش کر دوں گا کہ یار تیرے لیے بنوایا، کھا لے. تو کہتے وہ آپ کے دروازے پر آیا ہے، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، یہاں آیا ہوں تو وہ گم ہو گیا، میرا خیال ہے شاید آپ کے گھر میں گیا ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے. اس نے کہا نہیں میرے گھر میں نہیں آیا. اس نے کہا چلو یہ کھانا تو آپ لے لو. تو واگ اٹھا کے لایا وافر کھانا، اچھا کھانا. بچوں سے کہا بیٹا یہ نماز ہے. تو یہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا، اللہ کو پکارنا، دعا مانگنا، یہ ہے افضل ذرائع. جیسے یہ جو سفیر ہوتا ہے کسی ملک کا، تو اس کو سب سے زیادہ تنخواہ، سب سے زیادہ سہولتیں، سب سے اچھا گھر ملتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے اگلے ملک میں. اس کے گھر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، وہ جگہ پاکستان سمجھی جاتی ہے، پاکستانی سفارت خانہ ہے. تو یہ جو خدا کے سفیر بن کے پھرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو اللہ ان کو ایسے روزی دیتا ہے بے گمان. اور قرآن پاک میں آیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اصل میں ہمیں اللہ میاں کا تعارف ہی نہیں نا، ہم اس کو دنیا سمجھ کے اور یہ کما کے ہی کھانی ہے، وہ بغیر کمائی کے بھی دیتا ہے اللہ. اکثر نبیوں نے نبوت سے پہلے تو کچھ بکریاں چرائیں، کوئی مزدوری کی، کچھ کیا. جب سے نبیوں والے کام کا اعلان کر دیا بس پھر یہی کیا. تو یہ اعمال بذات خود بہت بڑا ذریعہ ہیں روزی کے ملنے کا، اور ملتی ہے، دیتے ہیں. مفتی صاحب کو بھی خدا دیتا تھا اور بہت دیتا تھا. شروع زمانے میں تو انہوں نے بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور پھر آپ نے سن لیا کہ وہ کہتے ہیں پرانی کار پہ تو ہم بیٹھتے ہی نہیں. وہ دن بھی آ گئے. اب یہ بتائیں انہوں نے ویسے منع کرنے کے لیے کہا یا اصل میں کہا؟ نہیں لی نا کار اس سے. ہاں وہ ہو سکتا ہے ویسے نہ لینا چاہتے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں لیتے تھے نا کسی سے. ہاں وہ کہتے تھے، انہیں کا یہ فرمان ہے کہ ساری جگہیں ہمارے دینے کی ہیں. باپ کو دینا ہے، ماں کو دینا ہے، بیوی کو دینا ہے، بچوں کو دینا ہے، دوستوں کو دینا ہے، ہمسایوں کو دینا ہے، مانگنے والوں کو دینا ہے، نہ مانگنے والوں کو دینا ہے، سب کو دینا ہے.
اور لینے کی جگہ صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک، وہاں سے لینا ہے یا سب کو دینا ہے۔ یہ تو دینے کی نوکری بن گئی۔ نہیں، بندگی ہے، اس کو بندگی کہتے ہیں، نوکری نہیں کہتے۔ اچھا چلو ٹاپک پہ ذرا واپس آتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر یہ بتائیں کہ دینی روایت، کس دینی روایت سے ان کا تعلق تھا مذہبی طور پہ، اور یہ کہ تبلیغی سائڈ پہ وہ ظاہر ہے ہوں گے زیادہ، یا وہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں علماء کی دو ایک طرح سے گروہ ٹائپ ہے نا، ایک وہ جو ذرا تبلیغ کی طرف۔ اب لگے کیسے یہ سناؤں آپ کو؟ یہ بھی اگر بتا دیں تو بڑا مزہ آئے گا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ میں غالباً امرتسر میں، مجھے یاد نہیں امرتسر ہے یا جلندھر ہے، انڈیا میں، پاکستان نہیں بنا تھا نا، تو وہاں ایک مسجد کا میں امام ہوتا تھا۔ اچھا، مولوی تھے، عالم تھے، دیوبندی تھے، دیوبند سے پڑھے تھے، ڈابیل میں نے بتایا نا ایک جگہ ہے، مولانا اسلم صاحب اور وہ دونوں وہاں پڑھے۔ تو دلی میں علماء کی ایک کانفرنس تھی، تو میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اچھا، وہ بال پورے رکھتے تھے پٹے یہاں تک، پگڑی بھی باندھتے تھے، یا ٹوپی یوں کھڑی لیتے تھے، کھڑی ٹوپی اوپر، تو تلوار بھی ہاتھ میں رکھتے تھے، جوان تھے، خوبصورت آدمی تھے۔ ہاں، تو کہتے ہیں میں بھی اس کانفرنس میں گیا تھا، دلی میں ہوئی تھی وہ کانفرنس۔ تو میں نے سنا تھا کہ ایک بابا ہے وہاں بستی نظام الدین میں، جو لوگوں کو نماز صحیح کرواتا ہے، نماز پڑھواتا ہے، نمازی بناتا ہے۔ تو جب کانفرنس ختم ہو گئی تو میں نے کہا چلو یار اس بابے کی زیارت کر لیتے ہیں، اللہ والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں بستی نظام الدین چلا گیا، جو بعد میں تبلیغ کا بڑا مرکز بنا۔ اس وقت مولانا الیاس صاحب وہاں ہوتے تھے، اور مولانا الیاس صاحب کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسجد کے سامنے ایک درخت کا، اس کے نیچے ایک چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے، پانی کا مٹکا اور حکا وہاں رکھ لیتے تھے۔ تو جو لوگ دیہات کے میوات کا علاقہ تھا قریب، وہاں آتے تھے مزدوری کے لیے، تو مولانا کہتے تھے بیٹھو بھائی پانی پی لو، بیٹھو بھائی حکا پی لو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہ جی مزدوری۔ کتنی مزدوری ملے گی؟ جی 2 پیسے، یہ 2 پیسے لے لو۔ کہ جی کام کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کام بڑا آسان ہے، وضو کرو۔ اس کو وضو سکھاتے، نماز پڑھنا سکھاتے، کلمہ یاد کرواتے، تو وہ بڑا خوش ہو جاتا، بھائی کام بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، سائے میں بیٹھے ہیں، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے۔ حکا بڑی مرغوب چیز تھی لوگوں کو۔ تو شام کو جب وہ گھر جاتا، بھائی کیا کام کیا؟ اس نے کہا یار بڑا اچھا کام مل گیا، ایک مولوی ہے، پیسے بھی دیتا ہے، حکا بھی پلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، سائے میں بیٹھے رہو، کلمہ یاد کرو۔ اس نے کہا یار مجھے بھی وہی لے چلو، ہم سارا دن بوریاں ڈھوتے ہیں، آڑتیوں کی اینٹیں ڈھوتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا کام وہاں شروع ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ آج کل تو جب آنکھ کھولی تو زیادہ تر تو مولویوں کا تعارف لینے سے ہوتا ہے بجائے دینے سے پیسے۔ ہاں، نہیں، وہ مولانا الیاس صاحب نے تو اپنی ساری جائیداد زمینیں بیچ کر اس پر لگا دی۔ جو سوال ہے نا کہاں سے خرچ کیا، جو آباء و اجداد کی طرف سے ملا تھا وہ سارا بیچ کے اس پر لگا دیا، لوگوں کی خاطر تواضع پر۔ تو بہرحال ہاں، کہتے ہیں جب میں وہاں سے کانفرنس سے فارغ ہوا تو میں وہاں گیا، چھوٹی سی مسجد تھی، میں نے بھی دیکھی، اب بھی وہ چھوٹی ہے مسجد، اس کے دائیں بائیں کچھ اور کمرے شمرے طالب علموں کے کچھ بن گئے ہیں کئی منظرہ، لیکن وہ مسجد بذات خود چھوٹی سی ہے۔ تو اس میں نا 2 حلقے تعلیم کے لگے تھے، ایک اندر تھا حلقہ عوام کا، ایک باہر تھا حلقہ علماء کا۔ کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ باہر والا حلقہ علماء کا ہے، تو میں اپنے آپ کو عالم نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو میں اندر جا کے عوام والے حلقے میں بیٹھ گیا۔ یہ مفتی زین العابدین صاحب خود میں نے سنا۔ تو فرماتے ہیں کہ باہر سے ایک عالم اٹھے اور اندر آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا آپ کا حلقہ وہ باہر ہے۔ تو پھر میں اٹھ کے جا کے باہر بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں تعلیم کا رواج علماء میں یہ تھا کہ ہر عالم 1-2 حدیثیں پڑھتا تھا کتاب سے، اور وہ کہتے تھے یہ تصور کرو یہ حضور کے الفاظ ہیں، زبان اس کی ہے جو بول رہا ہے، الفاظ یہ حضور کے ہیں، تو ایسے تصور کرو کہ یہ حضور بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی اس طرح سے نا، تو میرے اوپر عجیب کیفیت ہوئی،
اور میں نے سوچا یار یہ حدیثیں پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی ہیں، یہ اثر کبھی طبیعت نے لیا نہیں، یہاں کچھ ہے، مجھے اندازہ ہوا۔ اتنے میں انہوں نے کہا جی بس اب تعلیم ختم ہے، میرا آخری نمبر تھا، چلو اب کھانے کے لیے کھانے والے کمرے میں۔ تو ایک آدمی نے مجھے کہا وہاں حضرت کی چارپائی بھی ہے مولانا الیاس کی، بیمار ہیں، تو ان کو ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کیا ہے، آپ نے ان کو بلوانا نہیں، نہ مسافہ کرنا ہے، نہ کوئی بات کرنی ہے، نہ ان کی طرف دیکھنا ہے کہ ان کو بولنا پڑے، وہ بول نہیں سکتے، بولنا منع کیا ہے۔ کہتے ہیں میں ہاتھ دھو کے نظریں جھکا کے چلا گیا، دسترخوان پر بیٹھ گیا، تھوڑے سے آدمی تھے، مولانا نے یوں دسترخوان پر نظر دوڑائی تو پہلا اوپرا غیر آدمی میں ہی نظر آیا، باقی تو وہیں کے تھے مرکز کے۔ تو مجھے کہا مولوی صاحب، حضرت بول پڑے۔ میں نے کہا جی کانفرنس میں آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا جی تقریریں ہوئیں، قراردادیں پاس ہوئیں، انگریزوں کو نکالو یہاں سے، یہ قرارداد پاس ہوئی، نعرے لگے۔ اچھا بھائی تم تو تبلیغ کیا کرو، مجھے انہوں نے فرمایا۔ تو میرے جی میں تھا کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں، بہت اچھی تبلیغ کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ تو میں کرتا ہوں، وہ سارے وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو کر رہے ہیں۔ اور اندر یہ تھا میرے اندر کہ میرے جیسا مبلغ تو آپ کے پاس ہوگا بھی نہیں۔ تو پھر حضرت نے اگلا سوال کیا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا جی جلندھر سے۔ اچھا تمہارے یہاں کوئی تاجر ہیں؟ میں نے کہا جی سارا شہر ہی تاجروں کا ہے۔ تو وہ دلی آتے؟ میں نے کہا ہاں جی آتے ہیں۔ دلی والے ان کو بلاتے؟ میں نے کہا جی نہیں بلاتے۔ آنے کا کرایہ دیتے ہیں؟ نہیں جی۔ کھانا کھلاتے ہیں؟ نہیں جی۔ کیوں نہیں ہوتا یہ سب کچھ؟ میں نے کہا جی وہ اپنے کام سے آتے ہیں، یہ کیوں بلائیں گے، خود آتے ہیں، کسی کی پیشی ہے، کسی نے کوئی سودا لینا ہے، کسی نے کوئی دوائی لینی ہے۔ تو فرمایا بس تم تبلیغ کو نا اپنا کام بنا لو، اس کا انتظار نہ کیا کرو کہ کوئی بلائے، کوئی پیسے دے، کوئی سواری بھیجے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اور اس کے بعد میں کھانے سے فارغ ہوا، اٹھا، ہاتھ دھوئے اور گردن دکھا کے بغیر مسافے کے میں وہاں سے نکل گیا۔ جب نکل گیا تو حضرت نے پوچھا بھئی وہ جو مولوی صاحب نئے آئے تھے کیا نام تھا ان کا؟ لوگوں نے کہا جی نام تو پوچھا نہیں۔ وہ کہاں گئے؟ پتہ نہیں۔ تو حضرت ان سے ناراض ہوئے، خدا نے تمہارے پاس ایک کام کرنے والا آدمی بھیجا تھا، تم نے اسے سنبھالا ہی نہیں۔ ایک آدمی آیا تھا، تم اتنے ہو مل کے ایک کو نہیں روک سکے، نہیں سنبھال سکے، مجھ سے ملایا ہی نہیں۔ اچھا اب ایسے کرو، ایک جماعت یہاں سے بناؤ لاہور، لاہور والوں کو کہو جائیں امرتسر، اور امرتسر میں جا کے ان کو ڈھونڈیں۔ اچھا وہ ایک مسجد کے مولوی صاحب ہیں، لمبے بال ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، پگڑی باندھتے ہیں، خطیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں، نام کا پتہ نہیں، ایسی شکل ہے۔ تو اللہ کی شان وہ جماعت لاہور آئی، لاہور سے تیار کیا۔ لاہور میں ایک بھائی بشیر صاحب ریلوے میں ہوتے تھے، وہ بھی گئے اس جماعت میں۔ وہ کہتے ہیں ہم جماعت بنا رہے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ اسی شہر کا آ گیا کہ جماعت کہاں جا رہی ہے؟ ہم نے کہا تمہارے شہر میں جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی خاص تقاضا ہے کہ ہاں یار ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی تلاش ہے۔ ان کا یہ وہ تو میری مسجد کے مولوی صاحب ہیں۔ تو وہ لڑکا ساتھ ہو گیا اور وہ وہیں اسی مسجد میں لے گیا جماعت کو۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں مطالعے کے کمرے میں دوپہر کا وقت مطالعہ کر رہا تھا۔ شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت مفتی صاحب کی، شادی بہت بعد میں ہوئی ہے۔ اچھا تو وہ لوگ آئے بسترے اٹھائے ہوئے، تو میں نے کہا مسافر ہیں، دیہات سے آئے ہیں، ذرا پانی شانی پئیں گے، یہاں کچھ آرام کریں گے سائے میں۔ لیکن انہوں نے وضو کیا، نفلیں پڑھی، مشورے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایسے لوگ میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ یار یہ کون لوگ ہیں، کس مذہب سوچ کے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں پھر کمرے سے نکل کر آیا، ان سے ملا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو انہوں نے بھی اندازہ لگایا یار یہ وہی مولوی ہے، شاید اس لڑکے نے بھی بتایا ہوگا یہی ہیں۔ تو وہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کی تلاش میں۔ میں نے کہا میری تلاش میں کہ ہاں آپ دلی گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا۔ نظام الدین گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا۔ بس وہاں سے حضرت جی نے ہمیں بھیجا ہے کہ مولوی صاحب کو لے کے آؤ۔
وہ پھر وصول کر کے ان کو لے گئے تو پھر یہ وہیں رہ گئے. اچھا. پاکستان بننے کے 4 سال بعد آئے ہیں پاکستان میں, ملکوں میں پھرتے رہے. اچھا. جہاں حکم ہو گیا مشورہ ہو گیا وہیں چلے گئے, جہاں حکم ہو گیا مشورہ ہو گیا وہیں چلے گئے. اچھا. باقی یہ ہے میرے بیٹے کہ ابتدائی زمانے میں نا کوئی بھی کام آپ کریں, آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں, اب ڈاکٹری کے ابتدائی زمانے میں وہ ٹور وہ عزت وہ کمائی نہیں ہے جو اخیر پہ جا کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے بات. محنت کے بعد آدمی منزل پر پہنچتا ہے. جی بالکل. ایک مولوی صاحب نے سنایا کہ رات کو مفتی صاحب لیٹے ہوئے تھے اور میں دبا رہا تھا ان کو. میں نے کہا یار ہے تو یہ بھی مولوی, اس کی اتنی ٹور کیوں ہے, اتنی عزت کیوں ہے, جہازوں میں سفر کرنا, کاروں میں پھرنا, جب جیب میں ڈالیں تو پیسے ہی پیسے ہاتھ آتے ہیں, کیا وظیفہ یہ پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا مفتی صاحب وہ کون سا وظیفہ ہے تسخیر کائنات کا آپ کے پاس, اس میں اعظم وہ ہمیں بھی بتا دیں. آب حیات. ہاں وہ ہمیں بھی بتا دیں. تو مفتی صاحب نے اپنی لائف ہسٹری شروع کر دی کہ ہم جب شروع میں تبلیغ میں آئے سواریاں نہیں ہوتی تھیں, ہم پیدل چلتے تھے. سعودیہ میں ہم آئے تو ہم اونٹوں پر سفر کرتے تھے. تو ایک دن ایک اونٹ بدک گیا اور میں نیچے گر گیا اللہ, اور مجھے بڑی چوٹیں لگی. شکر ہے جان بچ گئی, کوئی ریڑھ کی ہڈی بھی بندے کی ٹوٹ جاتی ہے. جی ہاں. تو کہتے ہیں وہ اس وقت کی لگی ہوئی چوٹیں اب بڑھاپے میں تنگ کرتی ہیں. جوانی کی چوٹیں بڑھاپے میں تنگ کرتی ہیں. اب بھی میرے یہاں درد ہے, یہاں درد ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا جائیں مولوی صاحب آرام کریں. وہ دوانے والے کو بھیج دیا. کہتے ہیں میں اپنے بستر پر گیا تو میں نے سوچا عجیب آدمی ہے. میں نے وظیفہ پوچھا, انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کر دی. اچھا پھر مجھے خیال ہے وہ بیوقوف کہانی تیرے فائدے کے لیے سنائی ہے کہ یہاں آدمی وظیفوں سے نہیں پہنچتا, مشقت سے پہنچتا ہے. انہوں نے اپنی مشقتیں بیان کی ہیں, بھی ہم نے فاقے کیے, ہم پیدل چلے, ہم اونٹوں سے گرے. تو یہ سارا کچھ کرنا نا کہ مجاہدے کے ساتھ مشقت کے ساتھ ہی منزلیں آسان ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہ کیے ہیں ابتدائی مجاہدے اور ابتدائی مشقتیں. بہت کام والے لوگ تھے یہ. حاجی عبدالوہاب صاحب کو ایک دفعہ انہوں نے کہا کسی سفر میں, اور یار مفتی اور مولوی ہم ہیں, عالم ہم ہیں, قدر تیری زیادہ ہے. حاجی صاحب کی قدر بہت تھی ساری دنیا میں. تو کیا وجہ ہے ان کا؟ مفتی صاحب یہ وجہ نا میں آپ کو پاکستان جا کے بتاؤں گا. اچھا بھائی, جب پاکستان آ گئے, لاہور ایئرپورٹ پر اترے, تو مفتی صاحب نے کہا میں جاؤں گا فیصل آباد. کسی نے کہا میں جاؤں گا پنڈی, جو جہاں کا تھا ایئرپورٹ سے ہی. حاجی صاحب نے کہا اچھا بھائی جاؤ, ٹھیک ہے, میں تو رائے ونڈی جاؤں گا. پھر فرمایا مفتی صاحب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ کو بچوں کی فکر ہے, گھر جانے کی فکر ہے, مجھے رائے ونڈ کی فکر ہے. یہی فرق ہے مجھ میں اور آپ میں. عالم آپ ضرور ہیں, مفتی آپ ضرور ہیں, لیکن آپ کی فکر وہ نہیں ہے جو میری ہے. مجھے تو رائے ونڈ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں. اور حاجی عبدالوہاب صاحب کی کوئی 1 انچ زمین اس کائنات میں اس دنیا میں نہیں تھی, کوئی جائیداد. وہ جس کمرے میں فوت ہوئے وہ وقف کا کمرہ تھا. ہاں جی, ساری زندگی وہیں گزاری, وہیں جان دی. تو یہ تو بیٹا کہتے ہیں مولانا الیاس فرماتے تھے جبل جوہد, جوہد کہتے ہیں مشقت کو, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, کہ یہ مشقت کے پہاڑ عبور کرو گے تو آگے جا کے جنت آئے گی, فراوانی آئیں گی. جنت جبل جوہد کے بعد آتی ہے. آدمی کیا کرنا کچھ نہ پڑے اور جناب جنت مل جائے. لیکن یہ ہے نا کہ جو خدائی کام ہے اس کے اندر ایسی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ بھئی آخری عمر میں جا کے آسانی آئے گی. ضروری نہیں کہ آئے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کو پرولونگ کر دے. وہ اللہ کا مسئلہ, ویسے اللہ کرتا نہیں بہت آزمائش. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی مشقت ڈالتا ہے اتنی کی جتنی توفیق ہو جائے. اللہ ایسا نہیں کرتا. بڑھاپے میں تو بہت آسانیاں ہیں, اتنی آسانیاں ہیں کہ جو کام کوئی جوانی میں کرتا تھا اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا, بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے جو نیکیاں یہ جوانی میں کر لیتا تھا ان نیکیوں کا اجر و ثواب آپ بغیر کیے اس کے کھاتے میں لکھو. یہ جنازوں میں جاتا تھا, یہ تبلیغ میں جاتا تھا, یہ جہاد پر جاتا تھا, اب نہیں جا سکتا, بوڑھا ہو گیا, بیمار ہو گیا. اب گھر پڑے اس کے جہاد کا ثواب لکھو, اس کی تبلیغ کا ثواب لکھو.
تو اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی عنایات کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں نا کتنا مہربان ہے. یہ تو عجیب لوگ تھے. تو جی اس میں یہ ہوا کہ میں جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ غزہ میں دوبارہ سے شروع ہوا تو شروع میں تو ہمارے جتنے بھی جیسے نہیں ہوتے جذباتی مسلمان وہ انہوں نے کہا بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح کام ہو رہا ہے. تو میں چونکہ پہلے سے ہی اس مسئلے پہ ویسے بھی اس کی خبریں میں دیکھتا رہتا تھا باقی لوگوں کی نسبت, تو میں نے کہا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ بھئی آپ ایسا کام کرو جس سے آپ کی اپنی سمیت ہزاروں لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی جانیں مشکل میں پڑ جائیں چلی جائیں. تو ایسا کام کرنے سے پہلے تو سوچنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو مطلب میں نے کہا بھئی ہم سے اگر وہ پوچھتے تو ہم کہتے بھئی نہ چھیڑو, ان کو ایک دفعہ چھیڑ دو گے پھر آگے بھگتو گے. تو لیکن پھر ایک یہ حریت پسندی پر مبنی ایک غزل ہے, سنی تو شاید پہلے بھی ہوئی تھی لیکن دوبارہ میرے سامنے آئی. تو اس کا ایک شعر ہے کہ آباد رہیں گے ویرانے شاداب رہیں گی زنجیریں, جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. یہ تو پھر وہ والی بات. ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ ایک بات آپ سے آخری عرض کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ 5 ساتھ تھے بڑے درجے کے نا جی, تو یہ کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے, اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کوئی بات پوچھی, مفتی صاحب یہ کیسے ہے, تو مفتی صاحب نے فرمایا بھائی مشورے میں آنا. اس نے کہا جناب آپ بھی تو مشورے والے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. فرمایا ہاں میں مشورے والا ہوتا ہوں جب ان کے ساتھ ہوتا ہوں. سمجھ آئی نا. اب اس وقت میری ذاتی حیثیت تو ہے, تم مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں مسئلہ بتا دوں گا اپنا ذاتی, وہ مشورے کی بات نہیں ہوگی. مشورے کی بات تو وہی ہوگی سب کے سامنے رکھو, سارے سنیں سارے سوچیں, سارے سن کے سوچ کے کسی ایک بات پر متفق ہو جائے, وہ ہوگا تمہارے مسئلے کا حل. ایسے لوگ تھے. جزاک اللہ جی.